رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال آپ سب کے لیے اس طرح سے، جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی سربراہی میں اسلامی فوجی اتحاد کس کے خلاف ہے؟ دو آپشن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس آپشن کو آپ قریب تر اور وجہ سمجھتے ہو وہ آپشن آپ لے سکتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف یا پھر ایران کے خلاف۔ شہزاد صاحب۔ دیکھیے، میری نظر میں تو یہ چاہے جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں اسلامی فوجی اتحاد ہو یا وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں نیوکلیئر پاکستان ہو، دونوں کے لیے ہی ایک لمحہ فکریہ اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ وہ خدشات ہیں جن کا بیان یا جن کا خیال ہم پہلے اپنے پروگراموں میں کرتے رہے، جو کہ اب آہستہ آہستہ ثابت ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو اتحاد بنایا گیا ہے سعودی لیڈرشپ کے اندر یا سعودی عربیہ کے اندر، جس میں جنرل راحیل شریف صاحب چلے گئے، اس کا نقطہ، اس کا کس طرف کو ڈائریکشن ہوگا، یہ کرے گا کیا، اس کے خد و خال کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر تو اس کانفرنس کو دیکھا جائے تو پھر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جو کہ امریکہ میرے خیال میں گرینڈ فادر کر رہا تھا اس اتحاد کو شروع سے، انہوں نے بڑے واضح انداز میں آپ کو بتا دیا، اور اگر انہی کی بات کو رکھا جائے اور مانا جائے تو پھر جو کنگ ہیں سعودی عربیہ کے شاہ سلمان، انہوں نے اس کی تائید بھی کر دی۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ فورن پالیسی کے چیلنجز کے اندر، جو کہ پاکستان کی پہلے ہی ایک بہت کمزور ترین ہمارا ایریا آف فنکشننگ ہے، اس میں بہت بڑی ایک ولنریبلٹی ایڈ ہو گئی اور بہت مشکلات آنے والی ہیں، کیونکہ پالیسی ہے کن کے ہاتھ میں؟ پرنس محمد، جو کہ وہاں پہ کراؤن پرنس ہیں، اور ان کے وزیر دفاع، ان کے ہاتھ میں۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ جو یہ اسلامی اتحادی فوج ہے یہ کرے گی کیا، کدھر جائے گی، اور وہ جو بھی کچھ کرے گی اس کے اثرات یہاں پہ پاکستان پہ آئیں گے۔ انہوں نے کیا بولا؟ دہشت گردی کے خلاف۔ دہشت گردی کے خلاف کیا ہے؟ شام کے پریزیڈنٹ جو ہیں بشار الاسد، ان کی رجیم چینج، ایران کی رجیم چینج، اور پھر یہ کہ ایران ہیلپ کر رہا ہے دہشت گردی کے اندر، کہاں پر؟ شام کے اندر۔ وہ کس کو ہیلپ کر رہا ہے؟ اصل میں تو داعش کے خلاف لڑ رہا ہے۔ تو داعش دہشت گرد ہے، سیریا کی جو اس وقت رجیم ہے وہ دہشت گرد ہے۔ تو یہ یہاں پر آپ کو دہشت گردی اور جو امریکن انٹرسٹ ہیں اس کے اندر مشکلات اور کانفلکٹ پیدا ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے اثرات ہم جیسے غریب ملکوں پہ بھی بہت زیادہ پڑنے والے ہیں۔ اگر آج کے دن میں ہم مثال کے طور پہ شام کی فوج کو، شام کی حکومت کو بدل بھی لیتے ہیں اس اتحاد کے ساتھ اندر گھس کے امریکی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو اور داعش کو ختم کر لیتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اگلی جنگ ایران کے خلاف ہوگی؟ مجھے تو نظر یوں آتا ہے کہ جب دو تین لوگوں کو مل کے بولتے دیکھا اور ایران کو ہی کے خلاف ہی بولتے دیکھا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایران ان کا ہدف ہے، پاکستان کا ہدف ایران کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تین چیکس ہیں جو کہ ان کو رکھنے چاہیے میری نظر میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری فوج جو ابھی تک نہیں گئی اور چلی گئی ہے تو اس کو وہاں پہ کیا رول ادا کرنا ہے، وہ کبھی بھی اس اتحاد کا حصہ نہ بنے وہاں کے جا کے۔ نمبر دو، جنرل راحیل شریف صاحب نے کہا تھا اگر ایران کے خلاف کام ہوا تو میں واپس آ جاؤں گا، یہ دوسرا چیک ہوگا، اگر ہو رہا ہے تو واپس آنا پڑے گا۔ اور تیسرا، پاکستان کو لوکلی ایران کے بارے میں اپنے جو سوچ ہے، اپنا جو فورن پالیسی ہے اس کے اوپر بہت جلدی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ آپشن ایران کے خلاف؟ جی میرا خیال ہے یہ this is how it is۔ مطلب عباس صاحب آپ کا آپشن کیا ہوگا؟ کیا پاکستان ماضی سے سیکھ کر کیلکولیٹڈ وے میں اب اپنی پالیسیز بنا رہا ہے؟ دیکھیے، مجھے تو یہ اسرائیل کو محفوظ کرنے کے لیے اتحاد نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں زیادہ ابہام نہیں ہے۔ انہوں نے حماس کو ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے حزب اللہ کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اب نہ حماس گلوبلی ٹیررزم میں انوالوڈ ہے، نہ حزب اللہ گلوبل ٹیررزم میں انوالوڈ ہے۔ تو حزب اللہ اور حماس کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں اسرائیل کے اگینسٹ ہیں، اور اسرائیل ان کا ہدف رہا ہے۔ تو محفوظ اسرائیل کو بنانے کے لیے یہ جو سمٹ ہوئی تھی، یہ محفوظ اسرائیل کو بنانے کے لیے سمٹ ہوئی تھی کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے محفوظ بنایا جائے، اور اسی کے بعد ٹرمپ یہی میسج لے کے اسرائیل گئے ہیں اور یہی میسج انہوں نے وہاں کمیونیکیٹ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں ہماری سب سے بڑی مشکل صورتحال ہمارے پاس ہے۔ پاکستان سعودی عرب کو ریفیوز نہیں کر سکتا، یہ بات طے ہے۔ جب اس اتحاد کا اعلان ہوا تھا تو پاکستان میں تو فورن آفس کو نہیں پتا تھا کہ ہم اس اتحاد کا حصہ بن گئے ہیں۔ اعلان وہاں سے ہوا، خبر یہاں ملی، اور جس طرح ہم نے ٹیلی ویژن پہ سنا کہ پاکستان اس کا حصہ ہے، اسی طرح ہمارے فورن آفس نے سنا کہ پاکستان اس کا حصہ ہے۔ تو ہمارے لیے آپشن بڑا لمیٹڈ تھا، ہم سعودی عرب کو انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ڈپلومیٹک
طریقے سے بھی اس چیز کو ہینڈل نہیں کیا کہ اس چیز کو پارلیمنٹ میں لے جاتے. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے اسد عمر صاحب تحریک انصاف کے ملے اور انہوں نے کہا کہ میرا تو ایڈجرنمنٹ موشن آج بھی قومی اسمبلی میں پڑا ہوا ہے. اس وقت بھی میں نے اس چیز پہ خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں اس اتحاد کے حوالے سے سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ اتحاد بنے گا, ایران اس کا امریکنز ٹارگٹ ہوگا, اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ ٹارگٹ ایران بنے گا, اس میں باقی آرگنائزیشنز کو ویسے ہی شامل کیا جائے گا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ایران ہمارا نیبر ہے, افغانستان ہمارا نیبر ہے, بھارت ہمارا نیبر ہے. اب ہم نے 3 جگہ جو ہے اگر ہم نے یہ محاذ کھول لیا تو پھر ہم خود کتنے غیر محفوظ ہو جائیں گے. ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے. پھر ابھی اس اتحاد کے حوالے سے چائنا کیا پوزیشن لے گا, رشیا کیا پوزیشن لے گا, اس میں اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو میرا خیال ہے ہم نے بہت زیادہ اس میں ہمارا رسک انوالوڈ ہے. انکار ہم نہیں کر سکتے تھے لیکن ڈپلومیٹکلی ہینڈل کر سکتے تھے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے بعد اور شاہ سلمان کی تقریر کے بعد یہ بظاہر بالکل جس طرح شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے تھے لگتا یہی ہے. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب, کیا باقی پاکستان جواب نہیں دے سکتا تھا؟ فوجی اتحاد ہم نے اپنے ہمسایوں کے خلاف بنانے کے لیے اس کا حصہ بن رہے ہیں. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کیا آپشن لیں گے؟ میں تو آئی ول ریسٹرکٹ مائی سیلف ٹو یور کوشچن. دیکھیں, بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ دہشت گرد جتنے بھی ہیں مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں. ایران بہرحال برادر اسلامی ملک ہے. سو اس پس منظر کے ساتھ اور ہماری تاریخ کے کو سامنے رکھتے ہوئے میرے نزدیک یہ اتحاد خود اپنے خلاف ہے. یہ اتحاد عالم اسلام کے خلاف عالم اسلام کا اتحاد ہے. ناؤ لیٹ می ایکسپلین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک بار صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر 2 مسلمان تلواریں لے کے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑیں, ان میں سے ایک مارا جائے, قتل ہو جائے, تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ حضور, جس نے قتل کیا وہ تو جہنمی ہوا, سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن جو مقتول ہے وہ کیسے جہنمی ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا تھا ارادہ اس کا بھی یہی تھا, اس کا بس نہیں چلا. سو اگر ان باتوں کا کوئی مطلب ہے اور سمجھتے ہیں تو پھر یہ جان لیں آپ کہ یہ سارا کچھ آپ اپنے خلاف کر رہے ہیں. کس کے حق میں جائے گا یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. نہیں, آئی لک ایٹ اٹ ان اے ویری ڈفرنٹ وے. وہ ٹیکنیکل یا جتنے بھی تھے وہ معاملات دوستوں نے بتا دیے, باقی بتا دیں گے. میں اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں. تو آپ ان 2 میں آپشن نہیں لے رہے, مطلب آپ نے بات کر دی, بات سمجھ گئے, لیکن اس میں آپ نہیں آپشن لینے چاہ رہے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں اپنے خلاف. آپ نے پوچھا ہے نا کہ یہ فوجی اتحاد کس کے خلاف ہے؟ عالم اسلام کا یہ اتحاد عالم اسلام کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, میں یہ بات کر. ٹھیک, رانا جواد صاحب. عائشہ, میرا خیال ہے کہ اب اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں رہی کہ کل جو کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں جو 2 لوگوں نے ایڈریس کیا تھا, سعودی عرب کے فرمانروا نے اور امریکی صدر نے, اس میں بڑا کلیئر ہے کہ یہ ایران کے خلاف ہے اور اس کو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف ہے, بٹ اس کے اندر سارے کا سارا ٹارگیٹ جو تھا وہ ایران کو کیا گیا تھا اور دونوں طرف سے یہ بات کی گئی اور اس کو انڈورس بھی کیا گیا. دوسری اصل بات یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں, امریکہ اور سعودی عرب جو ہے, یہ بات کر رہے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جو ایک نظریے کے تحت قائم ہوئی تھی. اور وہ نظریہ جو تھا وہ کس نے اسپانسر کیا تھا اور وہ کہاں سے نکلا تھا؟ یہ تکفیری اسلام یا یہ جو ملیٹنٹ اسلام, یہ کہاں سے آیا؟ اس میں کون سے لوگ انوالو تھے؟ اور جو انٹرنیشنلی مسلمانوں کا بیڑا غرق ہوا اور ایک نام بدنام ہوا اور پابندیاں لگی, سب کچھ ہوا, سویلائزیشنز تباہ ہوئی, چاہے وہ افغانستان کی ہو, عراق کی ہو, کسی اور ملک کی ہو, لیبیا کی ہو, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا تھی. کل کوئی ایسی بات ہم نے نہیں سنی سوائے اس بات کے کہ کوئی ایک گرینڈ الائنس ہے اور وہ دہشت گردی جو ہے اس کو ڈیفائن کون کرے گا. وہ دہشت گردی جو مسلمان ملکوں نے فیس کی ہے, جو ہم میں سے بہت سارے ملک اس کے متاثرین میں شامل ہیں. اور پھر یہ بات دیکھیں عائشہ, سمجھ نہیں آتی کہ دہشت گردی جو ہے
کیا وہ ادھر تک ہی محدود ہے یا اس کے اور بھی ٹیکٹیکلز ہیں, اس کی اور بھی وجوہات ہیں؟ تو اگر آپ اس کو اتنا سمپلیفائی کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کا نقصان ہوگا. حسن نثار صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عالم اسلام بھی ایک دوسرے کے خلاف ہے اور وہی کہیں اس چیز کو آگے نہیں لے کے جا رہا کہ یہ نظریہ آیا کہاں سے, اس کے ذمہ دار کون تھے, اور اس کو روکنے کے لیے کیا طریقہ ہے. فوجیں بنانے سے یا اسلحہ خریدنے سے یا کسی ایک ملک کو, ایک سویلائزیشن کو سنگل آؤٹ کرنے سے یہ کام نہیں چلے گا. شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ راحیل شریف صاحب نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ اگر یہ ایران کے خلاف ہوا تو واپس آ جائیں گے, لیکن میرا خیال ہے حقیقت سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب ایران کے صدر پاکستان آئے تھے تو اس وقت ایک ٹویٹ کے ذریعے ان کو شرمندہ کیا گیا تھا اور اس سارے دورے کو سپوائل کیا گیا تھا. اب بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھے سی بی ایم سے جو لیے گئے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج وہ اسلامی اتحاد کے سربراہ بھی ہیں. تو میرا تو بڑا سمپل ویو ہے اس میں کہ یہ 100% ایران کے خلاف ہے اور دہشت گردی کی ڈیفینیشن جو ہے اس پہ پورا نہیں اترتا اس طرح کا. بڑا اہم سوال دہشت گردی کی تعریف کرانا جواز صاحب اٹھا رہے, ایک ملک نہیں اس پر متفق ہو پاتا, اتنے سارے ممالک کس طریقے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تعریف کریں گے. امتیاز عالم صاحب, امریکہ اپنے مفادات لے کے چل رہا ہے, سعودی عرب کے یقینی طور پر اپنے مفادات ہیں, پاکستان کس کے مفادات کے ساتھ ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو وہاں وقت نہیں ملا بولنے کا, کیا آپشن آپ لیں گے؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. یہ جو باقی مسلمان ملک گئے وہاں پہ یہ کیا لینے گئے تھے؟ ان کا تو وہاں کوئی نہ اظہار تھا نہ ان کی شرکت تھی. یہ بنیادی طور پہ خلیج کوآپریشن کی جو تنظیم ہے یا خلیجی ممالک اور سعودی عرب کا یہ ایک الائنس تھا جسے جا کے ٹرمپ نے خطاب کیا, اس میں ہم بھی شامل باجا تھے. آپ کا سوال غلط ہے. راحیل شریف اس کی سربراہی نہیں کر رہے ہیں, وہ ملازمت کر رہے ہیں سعودیز کی, اور شہزادہ محمد بن سلمان اس کے اصل میں سپہ سالار ہیں, کمانڈر ان چیف وہ ہیں, وہی پے ماسٹر ہیں. اور یہ سراسر اب تو یہ تھا بلی جو ہے تھیلے سے باہر آ گئی ہے. ہمیں کہا گیا ابھی یہ معاملہ واضح نہیں ہے, ابھی ہم تو بالکل اتحاد کو برقرار رکھیں گے, ہم غیر جانبدار رہیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا رول میڈیٹر کا ہو, ایک مصلحے کا ہو. یہ سب باتیں کھل کے اب سامنے آ گئی ہیں. یہ کھلا کھلا ایران دشمن اتحاد ہے, یہ پرو دہشت گرد اتحاد ہے. یہ النصرہ کون ہے؟ یہ القاعدہ کا شامی ورژن ہے. یہ کہاں سے آئی ہے؟ آئی ایس آئی اور داعش. یہ اسی تکفیری نظریے کی ہے جس کا پرچار سعودی عرب سے کیا جاتا رہا ہے. وہ جو انتہا پسندی کا نظریہ کہا جاتا ہے اس کا فروغ کس نے کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران نے فرقہ واریت کو فروغ نہیں دیا. ایران میں بھی ایک بلائیت آئی بڑی سخت گیر قسم کی, لیکن ایران میں ابھی شکست ہو گئی انتہا پسندوں کو, اور ماڈریٹس اور جو ریفارمرز ہیں وہ فتح ہوئی صدر روحانی کی شکل میں. شاید وہ تبدیلیاں آئیں, اور وہ امیدوار جو کہ خامنائی کی جگہ لینے والا تھا اسے بڑی بری شکست ہو گئی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ اس میں اسرائیل, سعودی عرب, خلیجی ممالک اور امریکہ. اب اس کے آپ پٹھو بننا چاہتے ہیں تو بنے. ہمارے پاس تھوڑا پہلی ہماری پلیٹ, تھوڑا عذاب ہے اس ملک پہ. کون کون سی جنگیں ہم نے نہیں خریدی ہیں؟ جس ڈھول سپاہی کا ہم نے بڑے گیت گائے تھے, ٹھیک ہے یار آج تو اس ڈھول سپاہی سے یہ زمانہ ہو گیا. بابر ستار صاحب, کیا آپشن آپ لیں گے؟ پاکستان کیا اپنے ماضی سے سیکھ کر آگے بڑھ رہا ہے, پالیسیز بنائی جا رہی ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا عائشہ. اور میرا خیال ہے مسئلہ بہت اچھی گفتگو میں اگری کرتا ہوں امتیاز صاحب کے ساتھ, لیکن مسئلہ ڈھول سپاہی سے زیادہ کا ہے. میرا خیال ہے کہ اوور آل پالیسی فیلئر ہے نا ہمارا کسی حد تک, اور اس میں ہم سب شامل ہیں. یعنی آج بہت کرٹیسزم اس چیز پہ بھی ہے کہ وہاں پہ نواز شریف کو زیادہ امپورٹنس ملنی چاہیے تھی. اب آپ اتحاد دیکھیے کس طرح کا بن رہا ہے. ایک ایران کے خلاف اتحاد بن رہا ہے, اس میں جو لوگ تقریریں کر رہے ہیں وہ اسینشلی ایران کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں. یہ الائنس جب ایران یو ایس نیوکلیئر ڈیل ہو رہی تھی اس وقت سے ہی ان شیپ تھی. سو پچھلی ایڈمنسٹریشن کا ویو ڈفرنٹ تھا, اب وہ ویو واپس چلا گیا. جہاں امریکہ کا ایک ٹریڈیشنل ویو ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے واپس. اور اس میں بڑی کوشش کی, سعودی عرب نے بھی کوشش کی اور اسرائیل نے بھی کوشش کی کہ واپس یو ایس پالیسی وہاں پہ آ جائے جہاں پہ ہمیں آج آتی نظر آ رہی ہے. سو ہم ایک الائنس دیکھ رہے ہیں جس میں ہم انڈائریکٹلی اسرائیل کے ایلائے ہیں, جس طرح مظہر صاحب نے کہا, بالکل صحیح بات کہی. اور لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ایک دوست ملک سعودی عربیہ بھی ہے.
میرا خیال ہے دو چیزیں پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جب بھی پچھلی دفعہ ہم نے ایک بڑے سیکیورٹی ایشو کے اوپر سعودی عربیہ اور امریکہ کی رائے لی, ان سے گائیڈنس لی اور ہم اس پہ چلے 80s کے اندر, تو اس کا کتنا نقصان ہوا ہمارے معاشرے کو, یہ آج ہمارے سامنے ہے بات. تو آپ کتنی فائنینشیل ایڈ لے سکتے ہیں امریکہ سے اور سعودی عربیہ سے کہ آپ دوبارہ سے معاشرے کو اس طرح کی آگ میں ڈال دیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ذرا دیکھ لیجئے کہ دنیا جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اس میں کیا آپ ایک کنگڈم اور ایک مونارکی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ دوسری سائڈ پہ ایجپٹ میں ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اور وہ بھی US اسپانسرڈ ہے, اور تیسری سائڈ پہ جو نان مسلم ایلائز ہیں آپ کے وہ اسرائیل ہوگا. تو کیا یہ وہ ڈائریکشن ہے پروگریسو جس میں ہم آگے چلنا چاہتے ہیں, یا پھر ہم اپنی سیکیورٹی پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایک ڈفرنٹ ویلیوز لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ اور پھر کیا ہمارا انالیسز, جس طرح رانا جواد صاحب نے کہا, کیا ہمارا انالیسز یہ ہے کہ ایک آئیڈیالوجی ایران پروموٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے آج دنیا میں ٹیررزم ہے اور پاکستان کے اندر ٹیررزم ہے, اور جو 50-60 ہزار لوگ ہمارے مارے گئے وہ اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہے, یا اس دوسری آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہے جو پنپے گی اس کرائسس کے اندر اور اس کانفلکٹ کے اندر, جس میں سعودی عربیہ ایران کے خلاف اور پھر ان کے نیچے جو ان کی پراکسیز ہیں وہ جنگ آگے بڑھے گی. تو میرا خیال ہے جو جواب ہے وہ ہوش مند ملک کے لیے تو بڑے کلیئر ہیں, لیکن مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت پڑے گی امیڈیٹ ٹرم کے اندر. مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت پڑے گی. جو ہمارے سامنے آپشن آئے سوال کے جواب میں 5 آپشنز ایران کے خلاف, اور بڑا واضح صورتحال دکھائی دیتی ہے. کل کی کانفرنس کے بعد حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ عالم اسلام کا اتحاد عالم اسلام کے ہی خلاف ہے, پاکستان کے پاس بولنے کا وقت نہیں ہے, وہ کچھ کہہ نہیں سکتا, کیونکہ کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے اتحادی ہیں, کبھی کہا جاتا ہے وہ ہمارے دوست ہیں. پتہ نہیں پاکستان کسی کا دوست اور اتحادی ہے کہ نہیں, کوئی برابری کی بنیاد پر سوچے یا پھر پاکستان اپنے مفادات کی بنیاد پر کتنی پالیسیز بناتا ہے, یہ اپنی جگہ بہت بڑا سوال ہے.